ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ ہر زبان پہ درود آ جائے، الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم حضور کے توسل سے انجمن غلامان آل نبی و اولاد علی، اس بزم کے تمام اراکین کو اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے آج کا وقت طے ہوا اور 10:03 پہ گفتگو شروع ہو گئی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ فقیر کی گفتگو کا دورانیہ یہ 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ آپ زیارت کر رہے ہیں آپ کے علاقے کی ایک خوبصورت با عمل اور با علم شخصیت، ایک نہایت انسانی ہمدردی رکھنے والی ہستی، میری مراد حضور قبلہ ڈاکٹر محمد فاروق گجر صاحب زیدہ شرفہ، اللہ آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ آپ کی زوجہ کی اللہ کمال بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ بعین ہی آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں حضور قبلہ صاحبزادہ محترم المقام میاں محمد صہیب سچیار نوشاہی صاحب، زیب سجادہ آستانہ علیہ نوشائیہ شرق پور شریف۔ اللہ حضور پیرزادہ صاحب کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، فقیروں کے آپ پر آپ کا سایہ تادیر اللہ سلامت رکھے۔ علماء کرام سب فقیر کے سر کا تاج ہیں، آپ سب کو اللہ رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ کھانا کھایا، لنگر شریف کیا میرا بیٹا محمد عبداللہ، اور حضرت قبلہ علامہ صاحب منہاج یونیورسٹی سے فاضل ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹا آپ ذرا بیٹھ جائیں، اب چھوٹے بچے بالکل بیٹھ جائیں اور گفتگو نہ کریں، پیچھے سے جو بچے کھیل رہے ہیں انہیں خاموش کروائیں اور سنجیدہ ماحول بنایا کریں تاکہ کوئی باتیں آپ سے کی جا سکیں۔ بچوں والی باتیں نہیں ہوتی، کوشش کیا کریں چھوٹی عمر کے بچے اگر آئیں تو انہیں خاموش رکھیں تاکہ کوئی بات میں آپ سے کر سکوں اور سمجھا سکوں۔ میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور دوستوں نے حکم کیا ہے کہ عظمت والدین پہ قرآن حکیم پڑھا جائے، تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز شان رسالت سے کریں گے۔ پہلا حصہ شان رسالت پہ ہوگا گفتگو کا، اور دوسرا حصہ عظمت والدین پہ ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں درمیان سے بات کاٹ کے ایک نیا ٹاپک شروع کروں،
فقیر کے گفتگو میں ایسے نہیں ہوتا. میں جو گفتگو کرتا ہوں، جو گفتگو آغاز کی جاتی ہے، آگے ہر گفتگو اسی گفتگو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہم شان رسالت پڑھتے ہوئے والدین پہ جب آئیں گے تو ایک ربط کے ساتھ آئیں گے تاکہ پچھلی گفتگو سے ربط بھی منقطع نہ ہو. اور یہ تحقیق کا اصول ہوتا ہے. تحقیق میں یہی چیز ہوتی ہے کہ دعویٰ ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، نتائج ہوتے ہیں، اور ان میں منطقی ربط، لاجیکل ریلیشن. جب یہ چیز ہو تو وہ تحقیق پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں سمجھاؤں، لیکن میں نہیں بات کر سکوں گا اگر یہ ارد گرد دوڑ بھاگ رہی بچوں کی. ایک دوست انہیں خاموش کروائیں اور انہیں بٹھائیں. محلے کی بچے ہیں، کون سا باہر سے آئے ہیں، انہیں بٹھائیں اور بالکل آواز نہ آئے پیچھے سے. سورہ بقرہ سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. 2 نمبر سورہ ہے اور 94 اور 95 نمبر آیت ہے. کوشش کرتا ہوں کہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہو جائے، ورنہ ایک آیت ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ. قل کا لفظ معنی جو دیوبندیوں نے کیا وہ کیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے قل کا ترجمہ کیا بتا. تفسیر احسن البیان دیوبند کی تفسیر ہے. حضرت جی آ جائیں تشریف لے آئیں. بسم اللہ آ جائیں، بسم اللہ ہمارے پاس آ جائیں. بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے، تشریف لے آئیں جی. قل کا معنی کیا بتا، کسی نے قل کا معنی کیا کہ، کسی نے قل کا معنی کیا کہہ دے. یہ 3 معنی ملتے ہیں، کہہ دے، کہ، بتا. یہ معنی ہیں دیوبند حضرات کے. بسم اللہ. لیکن اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی، یہ ترجمہ میرے سامنے ہے، کنز الایمان. انہوں نے قول کا معنی کیا فرما. کیا معنی کیا؟ اب ایک بات کا آپ مجھے جواب دیں، کہ، بتا اور فرما، اس میں کوئی فرق نہیں جی؟ بہت فرق ہے. صاحبزادہ صاحب نے تائید فرمائی، بہت فرق ہے. یہ جو بہت فرق ہے نا، یہی فرق ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں. امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فرما. کیا ترجمہ کیا؟ فرما. اب آئیے آگے چلتے ہیں. میں اگر لفظ کل پہ رکوں تو بات اس پہ بھی لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ کل ہی تو ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. ٹھہریں، آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے ایک آیت پڑھتے ہیں. ٹھہریں، سورہ نساء میرے سامنے آئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن. بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ آپ کی زبانوں پہ اس میں جلالت آنا چاہیے. کس کا کلام ہے؟ اب ذرا شرک پور کے غیور سنی جوانوں، فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا. کلام محتاج زبان ہوتا ہے. جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا. کلام ہاتھوں سے نہیں ہوتا، کلام آنکھوں سے نہیں ہوتا، کلام زبان سے ہوتا ہے. میرے کریم پروردگار تو زبان سے پاک ہے. جس کی زبان ہو وہ تو اللہ نہیں ہوتا. تو پھر میرے کریم پروردگار یہ کلام کیسے کر دیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، 53 نمبر سورہ ہے، 3 اور 4 آیت ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں اگر لفظ کل پہ رکھیں گے تو بات اسی طرف پھیل جائے گی. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. قل حبیب فرما دیجئے. اللہ حضور کیا فرمائیں؟ فرمایا ان کانت لکم الدار الاخرۃ. اب رکیے گا، بی کنسنٹریٹ پلیز. اب ذرا تھوڑا بیٹھ جائیں، یہ آنا جانا ذرا بند کریں. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ. اہل دیوبند نے اس کا ترجمہ کیا حبیب آپ فرمائیے
آخرت والا گھر چاہیے، آخرت والا آخری گھر چاہیے، یہ ترجمہ ہے دیوبندیوں کا۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، میرا حبیب ان سے پوچھئے پچھلا گھر چاہیے۔ ذرا غور کریں کیسی بصارت ہے اور کیسا انداز تکلم ہے اور کیسا ترجمہ ہے اور کیسا انداز ہے اور کیسا اسلوب ہے، کیسی سٹریٹجی اور کیسی میتھڈالوجی ہے۔ ذرا جاگیے گا، پچھلا گھر چاہیے، پچھلا۔ اب یہ پچھلا گھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو والدین کا ہو، جو باپ کا ہو۔ ہمارا پچھلا گھر وہ ہے جو ہمارے باپ کا ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ، اللہ نے تمہارے باپ آدم کو کہاں پہ رکھا تھا؟ ماشاءاللہ، شاباش، جنت میں، جیتے رہیں، جو بھی بولے ہیں اللہ برکت دے۔ جنت میں ہمارے ابا آئے جنت سے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنت میں سے اترے، پچھلا گھر ہے باپ کا جنت۔ اب میں ترجمہ یوں کروں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، میرا حبیب ان سے پوچھیں جنت چاہیے؟ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے سمجھنے میں شک نہیں ہے، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ میرا حبیب آپ ان سے فرمائیں وہ جنت تیرا گھر ہے، وہ چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں چاہیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھوا رہا ہے؟ کل کا مصداق کون ہے؟ کل کون ہے؟ نبی، میرا نبی محمد پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ ٹھہرو، یہ تسبیح ہے، میں اگر ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں ڈاکٹر صاحب یہ تسبیح چاہیے، تو اس میں میرا پورا اختیار ہے تو پوچھا ہے نا۔ اگر میرا اختیار نہیں تو میں نہیں پوچھ سکتا۔ مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے، تو پھر اختیار ہے نا۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں ہے؟ نہیں، آپ کوئی فکر ہے مجھے بتاؤ، نہیں ہے؟ جناب جنت پہ پورا اختیار ہے تو نبی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے میدان جنگ میں، ایک صحابی کی آنکھ کا آنا باہر آیا، اس نے ہاتھ میں آنکھ پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میں مانگ رہا ہوں، جنت آپ کی زبان سے نکل آئی ہے۔ فرمایا قریب آ، صحابی رسول قریب ہوا، لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرماتے ہیں چلا جا، آنکھ تمہیں تیری طرف سے مل گئی، جنت محمد۔ جناب جنت پہ اختیار ہے تو فرما رہے تھے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کا وارث ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ ایسے اختیار ہوں تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے نبی کا اختیار ہے۔ آپ ابھی بھی چپ ہے؟ نہیں ہے؟ آپ کی خاموشی نے فکر مند کر دیا۔ کیا اختیار ہے؟ اختیار ہے تو فرما دیا نا الجنت تحت اقدام الامہاتکم، جاؤ ہم نے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے نا جی اختیار مولانا، ہے نا بھائی، جنت پہ اختیار ہے نا۔ او بھائی نبی تو نبی رہے، اللہ سورہ مریم میں فرماتے تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم نے جنت کا اختیار اپنے قریبی خاص بندوں کو بھی دے دیا ہوا ہے۔ نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں۔ جنت پہ اختیار ہے تو پاک پتن کی سرزمین پہ ایک شخصیت نے اعلان کیا ہے نا جو گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ اختیار ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کا اختیار ہے جی؟ آپ ابھی بھی چپ ہیں؟ نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے؟ مولا حکم کر یہ کیسے ملے گی؟ اب رکیے گا۔ Now the next are basic، جی بسم اللہ، next are two basic characteristics of that house۔ اب اللہ نے دو خصوصیات اس جنت کی بیان کی ہیں، ملے گی کیسے وہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ مولا یہ کیسی جنت ہے، یہ کیسا گھر ہے جس کا نام دار الاخرہ رکھا، یہ کیسا گھر ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سنیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عند اللہ، یہ وہ گھر ہے جو اللہ کے بہت نزدیک ہے، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے، اللہ دے نیڑے بندیاں کو لو ہٹ کے شہید ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں تیسرا چوتھا چکر ہے میرا شرک پور شریف میں، اور سب سے پہلے دن میں حاضر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے ہاں، اور میں نے آپ کو کہانیاں نہیں سنانی، میں نے آپ کو آیات سمجھانی ہے۔ جب آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا میں فوراً نکل جاؤں گا، 10 منٹ میں سمجھ آ جائے، 15 منٹ میں آ جائے، 40 منٹ میں آ جائے، 60 منٹ میں آ جائے، جب بات سمجھ آ گئی میں نکل جاؤں گا۔
یہ آیت کچھ کوئی باتیں کر رہی ہیں، قرآن ہے. جنت چاہیے؟ چاہیے. اللہ دے نیڑے لوکاں کو لو ہٹ کے. تو مولا کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کرنا یہ ہے فتمنوا الموت. اللہ فرماتا ہے ہر بندہ موت کی آرزو نہیں رکھے گا. ان کنتم صادقین، موت کی تمنا وہ کرے گا جو صادق ہے. موت کی آرزو وہ کرے گا. جی ذرا ہر زبان پہ قرآن ہے، چھوٹے بچے نہیں بولیں گے، سیانے بندے بولو. موت کی آرزو کون کرے گا؟ صادق ہے. میں نہیں، آپ نہیں، ہم نہیں. صادق اس کے سامنے موت ہو اس کے پیر نہ ڈولیں، اور جس کے وہ پیر نہیں ڈول رہے وہی تو صادق ہے. لو جی اب آسان ہو گیا، میں نے ترجمہ پنجابی میں کر دیا. اللہ دے نیڑے لوکاں کو لو ہٹ کے ملے گا اسے جو صادق ہے. اچھا اب آپ مجھے اجازت دو میں قرآن حکیم میں سے 2-4 صادق پڑھوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا صادق ہیں کون. بھائی جنت میں گھر صادقوں کا ہے، اللہ کے نزدیک ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے. لو جی ایک صادق میرے سامنے آیا، سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے. میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. ذرا وہ منظر ذہن میں لے کے آئیں کہ جب انہیں منجنیک میں بٹھایا اور سامنے آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے. نمرود نے بڑی آگ جلائی، وہ منجنیک میں ہیں، ابھی آگ میں نہیں پہنچے. کیا وہ ڈر گئے؟ بھاگ گئے؟ پھسل گئے؟ آپ چپ ہیں ابھی، وہ ڈر گئے؟ کوئی باتیں سمجھو اشاروں سے. وہ بھاگ گئے؟ سامنے موت ہے، وہ ڈر گئے؟ نہیں، بلکہ وہ آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں. آپ نے فرمایا ہو از یو، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں جبرائیل ہوں. آپ نے فرمایا تو جبریل ہے، چلا جا، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو جبریل ہے، وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں. یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں. یہ جلیل اور خلیل کا معاملہ ہے. اب مجھے فوراً جواب دو، یہ ڈر گئے؟ گھبرا گئے؟ نہیں، بلکہ اقبال نے تو کمال اس کی تفریح بیان کی. آپ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. مولا یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ سامنے موت ہے، یہ نہیں ڈر رہا. میرے کریم پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے سورہ مریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیق نبی. سنو کائنات والو، یہ محمد کا دادا صدیق نبی ہے، یہ میرا صادق نبی ہے، یہ خلیل ہے اور یہ صادق ہے. آپ نے دیکھا صادق موت سے نہیں ڈرتا. جنت میں گھر ہے، گھر صادقوں کا ہے. ایک صادق سامنے آ گیا، سمجھ آ گیا آپ کو؟ کیا عنوان سمجھ آ گیا؟ گھر صادقوں کا ہے، جنت میں گھر، یہ آیت میں جو گھر ہے. اچھا ٹھہرو، میں ایک صادق اور پڑھتا ہوں، ٹھہرو، پھر بات واضح ہو جائے گی. سورہ صافات میرے سامنے آ رہی ہے، 38 نمبر سورہ ہے. 80-85 سال عمر ہو گئی حضرت کی، اولاد نہیں ہو رہی، گھر والی پریشان ہوئی. اب ذرا رک کے سننا، سنتے آنا. یہ میرے سامنے 99 نمبر آیت آئی ہے، یہ والی آیت مجیدہ ہے 99. گھر والی پریشان ہوئی تو بابا جی فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. پریشان نہ ہو، میں ابھی اپنے رب سے بات کرتا ہوں. ذاہبن، میں ابھی جاتا ہوں. ذاہبن اس میں فائل کا صیغہ ہے. گھبرانا، میں ہوں نہیں جاننا. اے ہاجرہ پریشان نہ ہو، میں جاننا رب ول. نہیں غور کیا، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. جہاں سے خلیل چلے ہیں وہاں پہ رب کوئی نہیں؟ جواب دو بھائی، جہاں سے خلیل چلے ہیں کیا وہاں پہ رب کوئی نہیں؟ رب تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن خلیل نے ایک خاص مقام کے پہ جا کے دعا کر کے بتا دیا کہیں کہیں اللہ قریب ہو کے سنتا ہے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے. ہم یہاں پہ دعا کریں تو اللہ تو یہاں پہ بھی سنتا ہے، لیکن اگر داتا حضور کے صحن میں بیٹھ کے کریں. اچھا نہیں ابھی بھی سمجھ آئی؟ ہم یہاں پہ دعا کریں تو اللہ تو یہاں پہ بھی سنتا ہے، لیکن اگر بغداد بیٹھ کے کریں. اچھا جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اب سمجھ آئے گی. یہاں پہ دعا کریں تو بات اور ہے، اگر مدینے بیٹھ کے کریں. اس کا مطلب ہے کہیں کہیں پہ پروردگار قریب ہو کے سنتا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گھبرانا، اب ذرا سنتے آنا، میں صادق پڑھنے لگا ہوں، سنتے آنا. خلیل نے فرمایا گھبرانا، میں ابھی رب سے بات کرتا ہوں. حضرت ابراہیم گئے، آپ نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. خلیل نے صالح مانگا، اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، خلیل ہم تمہیں وہ بیٹا دیں گے جو تیرا غلام بیٹا ہوگا.
نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے فرزند نیک وہ ہے جو باپ کے لیے بحیثیت غلام ہوتا ہے، نیک بیٹا وہ ہے جو باپ کے لیے غلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، جیسے ہی بیٹا گود میں آیا، اب گود میں بیٹا ہے، اپنے مالک کے حکم پہ جنگل میں چھوڑ کے آ گئے، چھوڑا، جوان بیوی کو چھوڑا، میرے ساتھ آپ نہیں، میرا ساتھ نہیں آپ دے رہے، چھوڑ کے آ گئے، بیوی کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا، جنگل میں چھوڑ کے جب خلیل واپس آئے نا، دوبارہ جب ملنے گئے تو اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، چلتے پھرتے بیٹے کو دیکھ کے خلیل فرماتے ہیں قالا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں تیری موت دیکھ کے آیا ہوں۔ بیٹا ڈر گیا، گھبرا گیا، پھسل گیا، بھاگ گیا۔ جواب تو دو نا مجھے۔ اسماعیل ڈر گئے، گھبرا گئے، پھسل گئے، بھاگ گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے؟ نہیں، بلکہ انہی قدموں پہ مضبوط کھڑے ہو کے اسماعیل فرماتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا چھری اٹھانے والی بات کریں۔ ہائے ہائے، میں کوئی باتیں سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے مولا یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا پھر سورہ مریم پڑھو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، جس نے چھری اٹھائی ہے وہ بھی صادق ہے، جس کے گلے پہ آئی ہے وہ بھی صادق ہے۔ اب آپ نے غور کیا صادق اس معیار کے ہیں، صادق موت سے، بولو میرے ساتھ ذرا، صادق موت سے بڑی کم آواز ہے، صادق موت سے یہ ہے صادق، سامنے موت ہو جس کے پیر نہ ڈولیں وہی تو صادق ہے، سامنے موت ہو جس کے پیر نہ ڈولے وہی تو، ابھی بھی آواز کم ہے، وہی تو صادق ہے۔ اچھا یار آجو، اگر دو صادق میرے دوستوں کو سمجھ آ گئے، میں دو صادق اور پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ذرا وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی نے آواز دے کے کہا تھا ادھر آ، یہ میرا بستر ہے، اس پہ سو جا، صبح میرے پیچھے آ جانا۔ بھائی بولو بھی تو صحیح نا۔ اب مجھے ایک بات کا، بسم اللہ، اللہ عزت اور برکت دے، جب نبی نے کہا کہ سو جائیں میرے پیچھے آ جانا، جو باہر بندے کھڑے تھے انہوں نے پھول پکڑے ہوئے تھے کہ جو اندر سے نکلے گا اس کے گلے میں ڈال دینے ہیں۔ جی اچھا پھول نہیں تھے تو پھر کیا تھا ہاتھوں میں؟ تلواریں۔ اچھا باہر موت ہے، نبی فرما رہے ہیں علی سو جا۔ بس یہی تو باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانی ہے، باہر موت ہے تو نبی فرما رہے ہیں علی سو جا، اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ کی چادر لی، علی میٹھی نیند سو گئے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یا علی بار موت ہے، آپ موت کے سائے کے نیچے سو گے، اور فرمایا قیامت تک بندوں کو سمجھ آنی چاہیے موت سے جو نہ ڈرے وہی تو صادق ہے۔ بس جو آیت میں نے پڑھی ہے میں اسی آیت کے گرد رہوں گا، موت سے جو نہ ڈرے وہی تو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ مولا مرتضیٰ نے رسول اللہ کی چادر اوپر لی، اور اس پہ علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ دن نکل آیا، رسول اللہ تو چلے گئے، سارے کافر جب اندر داخل ہوئے، بستر رسول پہ نظر پڑی، کسی نے کہا نبی ابھی بھی سو رہے ہیں، ایک نے کہا چپ کر نبی نہیں، یہ تو لگتا ہے علی سو رہا ہے، کوئی کہتا نبی سو رہا ہے، کوئی کہتا وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ کوئی چادر وہی، چال وہی، گفتار وہی ہے، چلتا تھا تو لگتا تھا اللہ کا نبی ہے۔ انگشتے زبان دے کے مکے کے کافر بولے کمال ہے، سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ بس آجو میں کچھ باتیں آپ سے کروں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اب آپ نے غور کیا جو اندر بستر پہ لیٹا وہ بھی صادق ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں سنی چپ کیسے رہتے ہیں۔ جو بستر پہ لیٹا اگر وہ صادق ہے، جس کو نبی ساتھ لے کے گئے وہ صدیق اکبر ہے، وہ صادقوں کا امام ہے۔ بھائی جس کے دل میں ابو بکر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا۔ جو ساتھ لے کے گئے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور یہ ایسا صادق ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب نبی چلتے تھے ابو بکر کبھی حضور کے آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، نبی روک کے فرماتے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر موت آگے سے آئے پہلے ابو بکر کے سینے پہ آئے۔ ہائے ہائے، اگر موت پیچھے سے آئے پہلے ابو بکر کی پشت پہ آئے۔ غار میں پہلے کون گیا؟ جواب دو، ابھی بھی آواز کم ہے، غار میں کون گیا؟ ابو بکر صدیق۔ یا ابو بکر آپ غار میں پہلے چلے گئے، اور فرمایا اسی لیے گئے ہیں اگر سامنے موت ہو یار کی طرف بعد میں آئے، پہلے ابو بکر کے سینے پہ آئے۔
بسم اللہ. شاید اس نعرے کا شرکپور میں پتہ نہیں ہے. نہیں وہ پہلے والا نعرہ دبائیں, دوبارہ پہلے والا نعرہ سے. یہ دیکھیں, نہیں جی مائک تو چلی چلانا نہیں بیٹا, یہ دیکھیں میری طرف یار, ادھر دیکھیں. حضرت ابو بکر اور مولا علی تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی سے فرماتے ہیں, یا علی آپ کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا کیا ہے؟ یا علی مصطفیٰ فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی. خوشخبری کس نے دی؟ بہت کا مواد ہے. خوشخبری کس نے دی؟ ابو بکر صدیق نے. جب کہا نا خوشخبری ہے, مبارک ہو, جنت میں وہ جائے گا جہاں پہ آپ کی مہر ہوگی. ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں, یا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ اب ذرا علی والو علی کا جملہ سننا. ابو بکر کی طرف دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں, ابو بکر سنیں, مجھ علی کو نبی نے کہا تھا, علی مہر اونو لائی جتے دل میں صدیق ہوئے گا. جو نوکر ہے ابو بکر کا, سبحان اللہ کہو جلدی سے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ. اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ مطلب ہے 4 صادق ہم پڑھ چکے. یہ صادق ہیں, موت سے نہیں ڈرتے. علی صادق ہے, ابو بکر صادق ہے. اب میں ایک عرض کروں, یہ موت سے نہیں ڈرتے. علی کے نواسوں کی طرف, علی کے بیٹوں کی طرف آ جاؤ. علی کا حسین بھی صادق ہے, علی کا حسن بھی صادق ہے. اب ذرا نیچے آؤں, حضرت حسین کا اکبر بھی صادق ہے. موت سے نہیں ڈرتے یہ. ان کا زین العابدین بھی صادق ہے. ان کا 18 سال کا بھی صادق ہے, ان کا 6 ماہ کا بھی صادق ہے. بھائی میرے دوست پہنچ کے میں جس منظر کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, یہ گھر صادقوں کا ہے, یہ جنت صادقوں کی ہے. اللہ فرماتا ہے جنت میں گھر ہے, اللہ کے قریب ہے, لوگوں سے ہٹ کے ہے, بندے صادق ہیں. میں نے 30 منٹ میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور آدھی گفتگو میں کر چکا ہوں, آدھی گفتگو باقی پڑی ہوئی ہے. آپ نے غور کیا کہ ہم اس آیت میں نہیں آتے, نہیں آتے جی, بالکل نہیں آتے. یہ صادق آتے ہیں اس آیت میں, ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے. مولا یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم تو نہیں آتے اس آیت میں, پر چاہیے سانو نہیں ہے. لیں دیکھیں, اب دوسری گفتگو چل پڑی ہے. چاہیے تو چپ بیٹھو, نہیں چاہیے او بھائی جنت چاہیے نا. مولا چاہیے تے سانو نہیں ہے, تے جے سانو چاہیے ہوئے تے اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا تھوڑی محنت کرو. اے سورہ راہ دے, اے 13 نمبر سورت ہے, تے اے دی 19 نمبر آئے تے, 20 نمبر آئے تے, 21 نمبر آئے تے, 22 نمبر آئے تے, 23 نمبر آئے تے, 24 نمبر آئے تے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, 24 تک ہی رکھیے, اگے نہیں جالنا, ٹھیک ہو گیا. نہیں اونج آئے تا اگے ہے نا, لیکن چلو تھوڑا ارادہ نظر آیا کہ بس ایتھوں تک ہی گل کریے. اے ویکھیا جی, چاہیے تانوں نہیں چاہیے, تسی ہولی بول دے ہو. میں تھوڑے سارے کو پوچھنا پیا کہ چاہیے. ہم اس آیت میں نہیں آتے. وہ صادق ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں, ان میں خلیل جیسے لوگ ہیں, فرید جیسے لوگ ہیں. ہم نکمے نہیں آتے اس آیت میں. تو مولا چاہیے تے سانو بھی ہے, تے مولا پھر اسی کی کرنا ہے. فرمایا اے سورہ راہ دے, اے 13 نمبر سورت ہے. ہن میں اے 4 آیتاں پڑھنی ہیں تے پھر وقت ختم ہو جانا ہے, پھر تھوڑے کول اجازت لینی ہے. مولا ہمیں کیسے ملے گی؟ اب ذرا غور کرنا. اللہ چاہیے نا جی, شروع کریے جی گفتگو ایتھوں. چاہیے, اچھا جنوں چاہیے اچھی کہو سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ چاہیے. مولا حکم کر, سانو کیویں ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. بات حق ہے, بات نبی کی طرف آئی ہے. گل حق کے, گل محمد وال آئی ہے. چلو پنجابی سمجھ آ گئی جی. گل حق کے تے گل نبی ول پنجابی کا لفظ ہے نا, کی طرف آئی ہے؟ نبی ول آئی ہے. گل حق کے تے گل نبی, پچھلے بندے نہیں بولتے پہ, گل حق کے تے گل نبی ول آئی ہے. ہن ذرا دھیان کریا جی, چاہیے مولا حکم کر. اللہ فرماندا ہے جوان بچے, میرے جوان بچے جاگ کے قرآن سنو. گل حق کے, گل نبی ول آئی ہے. کمن ہوا آما, انے نو سمجھ نہیں آنی. انما یتذکر اولو الالباب, ڈنگر نو بھی سمجھ نہیں آنی, انے نو سمجھ نہیں آنی. بیوقوف کو سمجھ بے عقل کے لیے نہیں ہے. نہ بے عقل سمجھے گا نہ اندھا سمجھے گا. کیوں؟ کیونکہ گل حق کے, گل محمد وال آئی ہے. اللہ
اللہ عزت اور برکت دے. گل حق کے گل نبی ول آئیے. انے نو سمجھ نہیں آنی, بیوقوف نو سمجھ نہیں آنی. مولا حکم کر کو گل خاص ہے. فرمایا آگے پڑھو. یہ جب آیت ختم ہو نا, جہاں پہ یہ ختم ہوئی ہے, اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کہ گل جاری ہے. اجے گل جاری ہے. مولا حکم کر. اللہ فرماتے بات یہ ہے, بات حق ہے, بات نبی کی طرف اتری ہے. اندھے کو سمجھ نہیں آئے گی, بیوقوف کو سمجھ نہیں آئے گی. الذین یوفون بعہد اللہ, یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے. اللہ سے کیا ہوا, میرے جوانوں کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے. اب وعدہ کوئی عام نہیں. یہ وعدہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے کیا توڑ دو, میں نے آپ سے کیا توڑ دو, نہیں. اللہ فرماتا ہے ولا ینقضون المیثاق, کچا وعدہ نہیں, پکا وعدہ ہے. ہائے ہائے, کچا وعدہ نہیں. بس آجو سمجھو میرے بچوں, ذرا قرآن سمجھو اور میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. کچا وعدہ نہیں, پکا وعدہ ہے. ہن ذرا دوبارہ سنیا جی, گل حق کے گل نبی ول آئیے. انے نو سمجھ نہیں ہونی, بیوقوف نو سمجھ نہیں ہونی. اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے, وعدہ بڑا پکا ہے. مولا کرنا کیا ہے؟ ہم تو جنت کی تلاش میں تھے, ہم تو جنت تلاش کر رہے تھے. مولا کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کرنا یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ جو رشتے میں نے بنائے ہیں نا, یہ توڑنے نہیں. ہائے ہائے, میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے, آپ نہیں ابھی تک جاگے, میں کوئی بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے آ جڑے رشتے میں بنائے نے نا, ماں باپ, بیٹا باپ, بیٹا ماں, بھائی بھائی, بہن بھائی, چاچا بھتیجا, ماما بھانجا, پپھی بھانجا, خالہ بھتیجا, گل حق کے گل نبی وال آئیے. اندھے نو سمجھ نہیں آنی, بیوقوف نو سمجھ نہیں آنی. اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے, وعدہ بڑا پکا ہے. خبردار, ماں کو نہیں چھوڑنا, زندگی میں باپ کو نہیں چھوڑنا, اور زندگی میں کبھی بھائی کو نہیں چھوڑنا. اور ایسا کہنا کہ آج سے میرا بھائی میرے لیے مر گیا ہے, یہ لفظ ہی حرام ہے. قطع رحمی حرام ہے. اللہ نہیں پسند کرتا کہ رشتے میرے بنائے ہوئے تم توڑو. یہ رشتے میں نے بنائے ہیں. کیوں؟ گل حق کے گل نبی وال آئیے. انے نو سمجھ نہیں آنی. میں تے اگے شروع کیتی ہے گل, بالکل بیوقوف نو سمجھ نہیں آنی. اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے, وعدہ بڑا پکا ہے. ماں نہیں چھوڑنی, بھائی نہیں چھوڑنا, بہن, سگی بہن نہ نہیں چھوڑنی. چاچے کی اولاد, چاچے کی اولاد بھائی نہیں چھوڑنے. اپنی بیوی اور اس سے ساتھ جڑے ہوئے رشتے نہیں چھوڑنے. گل حق کے جاگیں گے انشاءاللہ شرکپور کے جوان. گل نبی وال آئیے. انے نو سمجھ نہیں آنی, ڈنگر نو سمجھ نہیں آنی. اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے. اللہ فرماتے خبردار, یہ رشتے نہیں توڑنے, انہیں نہیں چھوڑنا, انہیں بنائے رکھو, انہیں نہیں توڑنا. قطع رحمی نہیں کرنی, صلہ رحمی کیے رکھو. اچھا ذرا آخری بندے تک سنیے گا. مولا تو فرماتے رشتے نہیں چھوڑنے. یہ بھائی بھائی بڑا میٹھا رشتہ ہے. چاچے کا بیٹا برا بڑا میٹھا رشتہ ہے. چاچا سے باپ نظر آتا ہے, پھوپھی سے باپ نظر آتا ہے, خالہ سے ماں نظر آتی ہے, بڑے بھائی سے باپ نظر آتا ہے, بڑی بہن سے ماں نظر آتی ہے. مولا تیرا حکم ہے کہ یہ رشتے نہیں چھوڑنے, پر پروردگار یہ رشتے تو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میں تو بڑا اچھا ہوں, یہ سارے نہیں اچھے, یہ بہت زیادتی کرتے ہیں. ہن ذرا سن دے آیا جی, دھیان رکھیا جی. مولا یہ زیادتی کرے تو بلا فاصلہ آگے فرماتا ہے اگر تیرے ساتھ زیادتی کرے والذین صبروا. کوئی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں, اگر آپ جاگ رہے ہیں. صبروا. اللہ فرماتا ہے باپ کے معاملے میں صبر, ماں کے معاملے میں صبر, بھائی کے معاملے میں صبر, چاچے کے معاملے میں صبر, تائے کے معاملے میں صبر. اب رکنا, آخری بندے تک قرآن سمجھنا. مولا اگر میں ان رشتوں کے معاملے میں صبر کروں گا تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے تو صبر کر کے دیکھ. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, تو صبر کر کے تو دیکھ, اللہ کا مکھڑا تم پہ راضی ہوگا. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ. وجہ کا معنی ٹھیک ہے, وجہ کا معنی ذات خداوندی بھی کیا لوگوں نے, لیکن لفظی معنی وجہ کا ہوتا ہے چہرہ. وجہ ربہم کا معنی ہوتا ہے اللہ کا مکھڑا, اللہ کا چہرہ. اب ذرا ٹھہرنا, میں تھوڑا سا اسے کھول دیتا ہوں. چہرے کی تعریف کیا ہے؟ اگر میں یہ حصہ چھپا دوں, یہ والا ٹکڑا چھپ جائے, اگر یہ دیکھیں یہ چھپ جائے,
کیا آنے والا دیکھ کے میرے ہاتھ دیکھ کے پہچانے کہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا اگر میں بازو ننگا کروں پہچان ہو جائے گی؟ اچھا اگر پنڈلی ننگی کروں پہچان ہو جائے گی؟ نہیں، پہچان جب بھی ہوگی یہاں سے پہچان ہوگی۔ اب آپ نے غور کیا جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں وہ ہے بندوں کا چہرہ، جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے نہیں۔ میں سمجھ گیا، میں تھوڑی میرے اندر ہی کوتاہی ہے، ٹھہرو میں اسے کھول دیتا ہوں۔ جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ۔ اور اسے اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یہ مطلب ہے اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا چہرہ مجھ پہ راضی ہو جائے، ماں کو راضی رکھو، باپ کو راضی رکھو، یہ رشتے راضی رکھو، بھائی کو راضی رکھو، چاچا راضی رکھو۔ چاچا نہیں چھوڑنا، ماما نہیں چھوڑنا، بہن نہیں چھوڑنی۔ اچھا مولا انہیں راضی کروں، اب یہ ذرا ترتیب دیکھیے گا قرآن کی۔ ماں راضی، باپ راضی، چاچا راضی، تایا راضی۔ جب یہ رشتے راضی ہو گئے نا، اب اللہ فرماندا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب مصلی پہ آ۔ ہائے آپ نے غور نہیں کیا، نظم قرآن کی طرف غور کرو، ترتیب قرآن کی طرف۔ یہ رشتے راضی کر کے اب مصلی پہ آ۔ جس کی ماں راضی ہے، جس کا باپ راضی ہے، جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ اب آپ نے غور کیا، ماں اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا صبح صبح اٹھ کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھو، اگر باپ راضی ہے مطمئن رہو اللہ راضی ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا کو رکھا گیا۔ اگر ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے۔ میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں وہ کیسی نماز ہے جس نماز نے تمہیں ماں کا حیا نہیں دیا، جس نماز نے تجھے باپ کا حیا نہیں دیا، اوے تیری نماز میں تیرے ماں باپ ہے نہیں ہے؟ یہاں سے پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے ربنا وتقبل دعا، آگے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آپ نے غور کیا آپ کی نماز میں والدین ہے، دعا ہے والدین کے لیے نماز میں، دعا ہے باپ کے لیے نماز میں، دعا ہے ماں کے لیے نماز میں۔ چلو ایک بات تو پکی ہو گئی نا، نماز تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب نماز تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی، زہرا کے ابے کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بس میں میلاد کا بھی اشارہ کر رہا ہوں، رسول اللہ کی شان بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن عظمت والدین پہ میرا آج فوکس ہے۔ ماں راضی، باپ راضی۔ اب سنیے گا، بس آجو آخری لفظ چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز پہ تب آ اگر ماں اور باپ راضی ہیں تو۔ مولا پھر ڈیوٹی پوری ہو گئی، مطلب انہیں راضی کر کے مصلی پہ آ گیا تو ڈیوٹی پوری ہے؟ فرمایا نہیں، آگے قرآن پڑھ۔ نماز پڑھنے کے بعد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اب نماز پڑھ کے خبر لے کوئی بہن بھائی بھوکا تو نہیں؟ ہائے میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، نماز پڑھ کے خبر لے کہیں چاچے کی اولاد بھوکی تو نہیں؟ ایسا تو نہیں تیرے گھر میں وافر مقدار میں راشن ہے، سگی بہن کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تیرے بچے اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سگے بھائی کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ تو اعلیٰ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، سگے بھائی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے؟ خبر لے، خرچ کر، انہیں دے۔ مولا میں انہیں کیوں دوں؟ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، احسان نہیں کرنا، میں تینوں دیتا ہے تو انہوں نے دے۔ کوئی تھوڑا احسان کرنا ہے، میں نے تمہیں ان کے نصیب کا دیا ہوا ہے، ان پہ خرچ کر، بہن کو دو، بھائی کو دو، سگے چاچے غریب کو دو، سگے تائے غریب کو دو، سگے مامے غریب کو دو۔ ہاں والدین کے پاس اگر مفلسی ہے، تو امیر ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تیری دولت ان کی ہے، کوئی زکوٰۃ و خیرات نہیں ہے، تو انہیں دو، اپنے رشتے پالو۔ اچھا مولا مجھے سمجھ آ گئی، میں انہیں دوں۔ اچھا یہ بڑا کمال ہے، دینے کا طریقہ اللہ نے بیان کیا، سرًا و علانیہ، چھپا کے دو، دکھا کے دو۔ اچھا چھپا کے دو سے کیا مراد ہے؟ یہ پکڑا ہے اور یوں آرام سے ہاتھ قریب کریں جی، یہ ذرا ہاتھ قریب کریں، یہ لے، کوئی پتہ چلا؟ یہ چھپا کے اللہ نے کیوں کہا؟ دکھا کے تو سمجھ آ گئی نا، سب کو دکھاؤں، یہ لے جی میں 5 لاکھ روپے اپنی بہن کو دے رہا ہوں، سارے پرے میں اعلان ہو گیا۔ یہ لے جی میں آج میں ابا جی کو عمرہ کروانے لگا ہوں، اعلان ہو گیا، دکھا کے دے دیا، علانیہ۔ چھپا کے اللہ کیوں چاہتا ہے؟ کیوں؟ بہن بھائیوں میں کوئی بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، ہے پاس کچھ نہیں، یوں نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ میں یوں کروں۔ اللہ فرماتے چلو انہاں دا پڑ بنیا رہے،
तू छुप तुसां गौर ही नहीं कीता रब चाहता है बंदियां दा पड़ बनया रहे नहीं यार अजे भी तुसां गौर नहीं कीता अल्लाह चाहता है चलो जिदी इज्जत है ओदी इज्जत बनी रहे यार जब परवरदिगार यहाँ पे हमारी इज्जत को खराब नहीं कर रहा वहां पे कैसे करेगा भाई समझ आ रही मेरे दोस्तों को बस आ जाओ मैं आपसे इजाजत लूं बातें तो फैल रही हैं बातें लंबी हो रही हैं जी 11:15 हो गए बस मेरे जाने का वक्त हुआ छुपा के दो ऐलान करके दो अच्छा मौला फिर ड्यूटी पूरी होगी फरमाया नहीं आगे कुरान पढ़ मौला उन्हें दूं जो ज्यादती करते हैं लड़ने वाली बहन को दूं लड़ने वाले भाई को दूं लड़ने वाले चाचे को दूं ज्यादती दर ज्यादती करे तू फरमाता है दो आ फरमाया फिर भी दो आ यारा फिर भी दो यारा आ मेरे साहिबो ठहरो मैं कुरान का तालिब इल्म हूं कहां पे भी कहीं पे भी कंडीशन नहीं है ये करे तो ना दो ये करे तो ना दो बस जरूरतमंद है लड़े फिर भी दो मैं कभी कभी कहा करता हूं कि अगर बहन लड़ती है या भाई लड़ता है आप चले जाओ लड़ते लड़ते चले जाओ लड़ते लड़ते दे के आ जाओ ताकि उसका दरवाजा फिर भी खुला रहे समझ आ रही है मेरे दोस्तों को फलसफा ये है कि आपने देना है आपने हाथ नहीं उठाना उसे देते रहना है क्योंकि वो गरीब है उसके यहां मुफलसी है तुम्हें अल्लाह ने दिया हुआ है अल्लाह फरमाता है इन्हें दो लो जी बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दो मौला ये इन्हें मैं दूं तो अगर ये ज्यादती करे तो अब ये जरा कुरान के लफ्ज देखिएगा अल्लाह फरमाता है वयदराउना बिल हसनती सय्यिआता अच्छा अगर कोई बहन भाई तेरे साथ ज्यादती करे तो उसकी ज्यादती को अपनी नेकी से बदला कर बहुत औखी गल बहुत औखा है सुभान अल्लाह कहना बहुत सौखा है कुरान सुन के जड़ा तुसी सुभान अल्लाह कहंदे हो ना ये बड़ा ही सौखा जे यकीन करो कन्ना थानी सुन लेना ते लुत्फ ले लेना बड़ा ही सौखा जे असा इथों जाके केड़ा किसी को माफ करना है हमने जब यहां से उठ के जाना है तो हमारी जिससे लड़ाई है जिसका हमने आना जाना अपने घर में बंद किया है बंद है अगर हमने अपनी बहन को घर दाखिल होने से मना किया हुआ है अपनी घर वाली की वजह से तो नहीं आ सकती अगर मां से जुदा तुम हो गए हो और अपनी बीवी को राजी रखा हुआ है मां तेरे घर कब आएगी नहीं आएगी और ये कानून तूने बनाया है बीवी की क्या जरूरत है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा कव्वामियत आपके पास है हाकिम आप है बीवी महकूम है वो आपके नान नफका पे पल रही है आप नहीं उसे खा रहे वो आपका खा रही है सगी मैंने देखा है वालिदैन के 4 बेटे होते हैं बड़े की शादी हुई अलहदा हो गया भाई मेरे खर्चे बहुत हैं मुझसे माँ बाप नहीं संभाले जाते छोटे की शादी हुई अलहदा हो गया बड़े की सुन्नत पे जी मैं क्या करूं मैं अब घर पालूं या माँ बाप को दूं तीसरे की शादी हुई अलहदा हो गया सबसे छोटे ने देखा बड़े ने भी माँ बाप को छोड़ दिया उससे छोटे ने भी छोड़ दिया उससे छोटे ने भी छोड़ दिया सबसे छोटा कहेगा ना कोई बात नहीं मैं आधी खा लूंगा लेकिन मां नहीं मेरे घर से जाएगी बाप नहीं मेरे घर से जाएगा अब सबसे छोटे के घर में वो वडेरी मां भी रहती है और छोटे के घर में वो वडेरा बाप भी रहता है अब ये 3 भाई क्या कहते हैं देखा खा गया हमारे माँ बाप को खा गया हमारे माँ बाप को सारा पैसा छोटे के पास चला गया सारी आमदन जाए क्यों ना वो नहीं खा रहा उसके घर में रहमतें चल फिर रही है मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया ठहरो मैं समझाता हूं ये देखो ये जिस्म है ये हरकत कर रहा है इस हरकत के अंदर इसकी रूह है उस रूह की वजह से ये हरकत बरकत है मेरी तरफ देखो मेरे बच्चों ओ जवान बच्चों मेरी तरफ देखो इस रूह की वजह से इसमें हरकत बरकत रूह की वजह से है अगर रूह निकल जाए तो ये हरकत बरकत रहेगी बोलो आपने गौर नहीं किया ये जो नमाज तुम पढ़ते हो ये इबादत का वजूद है तेरी मां इबादत की रूह है तेरा बाप इबादत की रूह है जब चौथे भाई के हिस्से में ये रूह आ जाती है तो फिर हरकत बरकत रूह की वजह से है मेरे दोस्तों को पता नहीं समझ आई है कि नहीं अगर उसके घर में बरकतें उतर रही हैं वो चलती फिरती बूढ़ी मां की वजह से है उसके घर में बरकतें उतर रही हैं वो चलते फिरते बूढ़े सफेद दाढ़ी वाली बापे की वजह से है उसके घर से बरकत नहीं जा सकती
اللہ فرماتا ہے یدرؤن بالحسنۃ السیئۃ، اگر تیرے ساتھ زیادتی کرے تو نیکی کر، تو ان کی زیادتی کو نیکی سے بدل. والدین کو قریب لگائے رکھو، جب یہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو انہیں تیری ضرورت ہے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کی خبر لینے کا، اتنا مصروف ہو گیا ہے دنیا میں. تیری دنیا داری انہوں نے کیا کرنی ہے؟ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ٹائم دو، انہیں وقت دو. وہ آنکھیں ان کی انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا چاند کب ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا. تمہارے پاس وقت ہی ختم ہو گیا ہے. بی کنسنٹریٹ جوانو. اللہ کے کلام نے فیصلہ کر دیا کہ گل حق کے گل نبی ول آئیے، انے نو سمجھ نہیں آنی، بیوقوف نو سمجھ نہیں آنی. اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے، وعدہ بڑا پکا ہے. باپ نہیں چھوڑنا، ماں نہیں چھوڑنی، بھائی نہیں چھوڑنا، چاچا تایا ماما پھپھی یہ بھانجا یہ رشتے نہیں چھوڑنے. انہیں جوڑ کے پھر نماز پڑھو، پھر ان پہ خرچ کرو، پھر اعلانیہ دو، پھر چھپا کے دو، پھر ان کی زیادتی کو نیکی سے بدلو. اگر تسی اے کم کر لے تے ہن تانوں نہیں کہنا پوے گا اللہ مینوں جنت دے، اللہ مینوں جنت دے. نا، اللہ فرماندا ہے اولئک لہم عقبی الدار، اب میری جنت کہے گی اللہ مجھے یہ بندہ دے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو بسم اللہ. ایک اچھے عنوان کا چناؤ کیا میرے بچوں نے، اور مجھے بار بار فون پہ حکم کیا گیا کہ ہمیں عظمت والدین پہ قرآن سنائیے گا. میرے دوستو، آپ کی ماں آپ کی جنت ہے، آپ کا باپ آپ کی جنت ہے. میں 10:50 ہو گئے، میں نے 50 منٹ قرآن پڑھا ہے. کوئی ابھی میں نے روایت نہیں پڑھی، میں آخر پہ صرف ایک روایت پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. قوم بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا، سارا دن گوشت کا کام کرتا تھا. شام کو صاف گوشت اکٹھا کر کے نا، اچھا گوشت گھر لے کے جاتا تھا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ اچھا گوشت گھر لے جاتا ہے، باقی یہ بیچ دیتا ہے. اللہ فرمایا موسیٰ آرام سے، یہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہے، جنت میں تیرا، بس ذرا سن لو میں آپ سے اجازت لوں، یہ جنت میں تیرا. حضرت موسیٰ نبی نے دیکھا آخر یہ میرا جنت میں ہمسایہ ہے، ایسا کون سا کام کرتا ہے. حضرت موسیٰ اس کے گھر میں چلے گئے، اسے کہا کہ رات تیرے ساتھ گزارنی ہے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ نبی، میں نبی موسیٰ. اچھا ٹھیک ہے رکیں، اب بس ایویں 2 یا 3 جملے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ جو سارا دن گوشت اکٹھا کیا تھا نا، اسے ایک برتن میں رکھا، اسے صاف کیا، اسے پانی میں رکھا، اسے تیار کیا. جب یہ گوشت تیار ہو گیا نا، آدھی رات کو اس نے گوشت ایک تشتری میں ڈالا، اپنے پیچھے کمرے کی طرف چلا. موسیٰ پیچھے چلے کہ بچوں کو اٹھائے گا اور ابھی بچوں کو کھلائے گا. نہیں، یہ بچوں میں نہیں رکا، پچھلے کمرے میں چلا گیا. موسیٰ پیچھے ہیں. اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک وڈیری سی مائی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اس نے جا کے قدم کو بوسہ دیا ہے، یہ مائی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا پکڑا، اپنے منہ میں ڈالا، اسے میش کیا، مائی کے منہ میں ڈال دیا. دانت نہیں اس مائی کے. دوسرا پکڑا، اپنے منہ میں ڈالا، میش کیا، مائی کے منہ میں ڈال دیا. تیسرا، چوتھا، سارا گوشت پوری پلیٹ جب یہ مائی نے کھا لی نا، اس کے وجود میں جان آئی، تندرستی آئی. یہ کھڑی ہو کے ہاتھ پاؤں دھو کے مصلے پہ سجدے میں سر رکھ کے ہاتھ یوں اٹھا کے عرض کرتی ہے اللہ میں اپنے بیٹے پہ راضی ہو گئی ہوں، اللہ تو بھی اس پہ راضی ہو جا، اور میری دعا یہ ہے کہ اسے نبی موسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دینا. ہائے ہائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ عزت برکت ہے. یا علی، اللہ عزت بر زندہ بر، اللہ سلامت رکھے جی. بسم اللہ. اچھا جی، جیتے رہے، اللہ عزت برکت دے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کمال ہے. اللہ نے فرمایا جب سے میرا نبی موسیٰ اس مائی نے دعا کر دی ہے، میں نے تب سے اسے تیرا ہمسایہ بنا دیا ہے. میرے صاحب و والدین کی خبر لیا کرو. کیا وعدہ ہو گیا؟ بوڑھے باپ کی خبر لیا کرو یارا، بوڑھی ماں کی خبر، جن کی حیات ہیں خبر لو، جن کی دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی خبر لو. آپ کہیں گے پھر کیا خبر لیں؟ اچھا جی، آپ کہیں گے پھر کیا خبر لیں؟ ہاں، ان کے مزار پہ جایا کرو، جا کے ان کی خبر لیا کرو، احسان ثواب کیا کرو. آپ جانتے ہیں وہ خواجہ اویس کرنی جیسی شخصیت، ماں نے پیچھے امر کر دیا تھا، اور ہر امر پہ جو خواجہ اویس کرنی عمل کرتے رہے،
اس کا یہ ہوا جب ماں کے امر کو مانتے رہے. ملفوظات میں بھی یہ بات موجود ہے. نبی رحمت نے فاروق اعظم اور مولا علی سے کہا جا کے اویسے کرنی کو محمد کا سلام کہیے گا. ہائے ہائے, نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. والدین کی عزت کرنے والے کے لیے ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, والدین کی عزت کرنے والے پہ محمد سلام بھیج رہے ہیں. میں امید کروں اس پہ عمل کیا جائے گا. اگر آپ کی عبادت کی روح ہے آپ کا باپ, آپ کی ہر طرح کی عبادت کی روح ہے آپ کی ماں, اگر آپ ان کی خبر لیں گے تو آپ کی نماز بھی آپ کو فائدہ دے گی, آپ کا پڑھا ہوا قرآن بھی آپ کو فائدہ دے گا, آپ کی عبادات آپ کو فائدہ دے گی. اللہ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جو بھی آگے شیڈیول ہے آپ اسے کہہ بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. اللہ سلامتی عطا فرمائے جی. اللہ آپ سب کو عزتیں. میاں صاحب کو اللہ صحت والی عمر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ سلامت رکھے. میرے دوستوں کے علم ہے کہ میرا سفر بھی کچھ آگے ہے. میں پھر آیا تو انشاءاللہ آپ سے باتیں کروں گا. آپ تشریف رکھیں تاکہ ہم آسانی سے نکل جائیں. پھر بعد میں دعا اور سلام کا سلسلہ پروگرام جاری ہے. پڑھنے والے بھی ہیں جی ابھی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. آپ تشریف رکھیں جی. آپ آ جائیں جی, میرے پاس آ جائیں. بسم اللہ, آ جائیں جی. اللہ اتنے برکتیں عطا فرمائے.